قربانی کی ہے یا آپ کو قربانی کا گوشت ملا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا. اب کرنا کیا ہے؟ اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے یا شہید ہو. بس. بڑا زبردست عمل ہے. اور مجھے یہ یاد دلائیے گا، میں آئندہ ہر سال اس عمل کو بتایا اور دہرایا کروں گا یاد دہانی کے طور پہ. یا شہیدوں کا عمل ایک بوٹی یا گوشت کے ٹکڑے پہ 313 دفعہ پڑھیں اور اس پر لگتے ہیں صرف 20 منٹ یا 15 منٹ. اور آپ کو علم ہے کہ جس بندے کو چھینک آئے اور وہ اپنی زبان کو دانتوں پہ پھیرتے ہوئے صرف 3 دفعہ یا شہیدوں پڑھے تو کیا فائدہ ملا کسی کو کیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں سر درد نہیں ہوئی. ان کو یہ فائدہ ہوا. دانت میں کھور ہے یا شہید پڑا درد ختم ہو گیا. سمجھ آئی؟ دانت میں کھور ہے، کھور نہیں کھور ہے، لاہوریا بول رہا ہے. یا شہید پڑا پڑھا نہیں سن کے پہلے بھائی جان تھا، پھر بھائی جان تھا، پھر پین ہے. اللہ کا نام لے، خدا کا خوف کر. یہ کہاں سے آیا؟ پہلے بھائی جان تھا، چلو سبحان اللہ، پھر بھائی جان تھا، اب پین آ گیا. یا کریم ایک دم میں گیا. ابھی یاد رکھیے گا کراچی، مجھے کراچی والا کہنے لگا حکیم صاحب لاہور کہتے بار بار جائیں. اس کا کیا مانا ہے؟ گدی بار بار جائی ایسے نہیں اتارنا، گدی بار بار جائی. پھر اس کا کیا مانا ہے؟ میں کہ یہ لاہوری راز ہے رہنے دے. کراچی والا مجھ سے کہنے لگا بار بار کہتے ہیں کھوڑ تھا اور یہ پڑھا چھینک جب بھی آئے 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ اس کے دانت موت تک سلامت رہیں گے انشاءاللہ. سر درد کا علاج ہے پرانے سر درد کا. اور دانتوں کے امراض خون، پائریا، ماسکورا. اور کیا فائدہ ہوا کسی کو؟ مسوڑوں میں خون پہلے زیادہ آتا تھا، کہتے ہیں کم ہو گیا. آپ کہتے 6 مہینے سے جب سے میں نے عمل شروع کیا دانتوں کا کبھی درد نہیں ہوا. اور 3 بار جب بھی چھینک آئے زبان اپنے دانتوں پہ پھیرتے ہوئے صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے. کیا؟ یا شہید ہو، یا شہید. اب پڑھیں، اب بتائیں کہ اب 313 دفعہ اگر قربانی کے گوشت کا ٹکڑا ہو یا بوٹی ہو، آپ نے خود کیا ہو یا کہیں سے ہدیہ ملا ہو، اور اولا کر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اگر اس کو کر لیں. اب اس کے فائدے سنیں. اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈالتے. اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر تالاب، دریا، نہر. یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل کوے، کتے بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال. اس دوران ایک واقعہ یاد آیا. ایک جگہ میں صحرا میں گیا تو صحرا والوں نے بکری ذبح کی. اور بکری جب ذبح کی تو انہوں نے سیڑھی پائے پھینک دیا. کون جلائے کیا کرے؟ میں نے ان سے کہا کہ سیڑھی پائے جو ہے وہ آپ نے کیوں پھینک دیا؟ ان میں ایک بابا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، نمبردار، اللہ وسایا اس کا نام تھا. داڑھی کو مونچھوں کو وہ مہندی لگاتا تھا. بابا فوت ہو گیا. اس نے مجھے ایک بات کہی اور وہ بات کتابوں میں مجھے تصدیق کے ساتھ ملی. کہا آخر پیر سیاں اتنا کو بھی ہستے ہی ہونے جنہیں نظر نہیں آدیا اور ہونا دے تو سے تحیف دینے سے نہ تبا ساکو کھا رہے سے. اگر سارا کو جیسا خود کھا ونوں سب کچھ اگر ہم خود کھا جائیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کھاتے ہیں ورنہ ہمیں کھا جائیں. اب یہ گوشت کا مقصد سمجھ آیا؟ اچھا، اب آپ کہیں گے قربانی میں تو اتنا گوشت، اتنے چھچڑے، اتنی سیڑیاں، اتنا کچھ ہے، لیکن میں کہوں گا خود چھیننا اور بات ہے، ہاتھ سے دینا اور بات ہے. اب نقطہ سمجھے؟ ایک ہے خود اٹھا کے کھا لینا، ایک ہے گرا پڑا کھا لینا، ایک ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے دیں. اب کھائے گا کون؟ یہ چوڑا خبیث کافر جن تو کھا نہیں سکتا. نیک درویش اللہ کا ولی جن کھائے گا اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا اور آپ کا ساتھی بن جائے گا. کئی واقعہ جو ہمارے بڑوں نے اس کے مشاہدات، تجربات، واقعات میں فوائد لکھے ہیں، اب وہ فوائد ذرا سنتے جائیے گا. وہ فائدے آئندہ سال بھی اس طرح ہم لکھ کے رکھیں گے سامنے
اور لوگوں کو بتائیں گے۔ جو فائدے ہمارے اکابر نے بزرگوں نے اس کے لکھے ہیں، اس کے گوشت جس پہ اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 313 بار یا شہید۔ پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہتا ہوں میرے پاس تو بڑے واقعات ہیں، بڑے مشاہدات ہیں۔ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک خنزیر، ایک کتا، ایک اس طرح کا جانور غلاظت میں لتڑا ہوا، غیب سے آواز آئی، میرے دوست بننا چاہتے ہو تو اس کی خدمت کرو، سردی میں بھوک میں ہے۔ انہوں نے خدمت کی، رب نے اس کی برکت سے رب نے ولایت کا تاج دے دی۔ مفتی زین العابدین صاحب فیصلہ آباد والے ایک درویش تھے، فرمانے لگے میں گھر گیا تو میرا بیٹا بخار میں تڑپ رہا تھا، بخار میں۔ تو میری بیوی نے کہا دوائی لائیں، میں وہیں کھڑے قدموں واپس گیا، سخت سردی، دیکھا تو ایک کتے کا بچہ نالی میں ٹھنڈی میں تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ میں نے بازو کیا اوپر اور کتے کے بچے کو لیا، گھر آیا اور بیوی سے کہا پانی گرم کر، پانی گرم کیا، اس کو دھویا، پرانے کپڑے روئی سے خشک کیا، آگ پہنچائی، آہستہ آہستہ اس کی کپ کپاہٹ ادھر ختم ہوتی گئی، ادھر میرے بچے کی کپ کپاہٹ ختم۔ ہاں، دعائیں بے زبانوں کی بڑی لگتے ہیں اور بد دعائیں بھی بڑی لگتی ہیں بے زبانوں کی۔ ایک کبوتر باز میں اس دن میرے سگے چچا کے بیٹے فوت ہوئے، قبر میں اتارا انہوں نے، ہر بندوں کو وہ قبر میں اتارتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے اس بندے کو خود دیکھا، اس نے ایک بندے کے کبوتروں کو زہر دی تھی، کبوتر اس کے بازیاں جیت جاتے تھے، زہر دی تھی، زہر دی تھی۔ تو فرمایا کہ اس کبوتر سر کھجاتے تھے اور سر کھجاتے کھجاتے مر گئے، اور وہ موت تک سر کھجاتے کھجاتے مر گئے۔ جانوں کی دعائیں بھی لگتی ہیں، بد دعائیں بھی لگتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے، گھوڑوں کی ریس کراتے تھے اور گھوڑوں کی لڑائیاں بھی کراتے تھے، اور گھوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے تھے اور ریس میں گھوڑوں کو بہت مارتے تھے۔ جب موت کا آخری لمحہ پہنچا تو ہائے کرتے تھے، کہتے تھے میرا گھوڑا یہاں مجھے کاٹ گیا اور بچاؤ اس کو گھوڑے کو۔ وہ کہتے تھے کوئی گھوڑا نہیں ہے یہاں، کہ یہ کھڑا، یہ دیکھو، ادھر کرتے تھے، ادھر میں کاٹا، اور اسی حالت میں ہائے کرتے کرتے مر گیا۔ اور جب میت نہلانے لگے، جہاں جہاں وہ کہتا تھا وہاں گھوڑے کے کانٹے کے دانت موجود تھے، گھوڑے کے کانٹے کے دانت موجود تھے۔ بے زبانوں کی دعائیں لگتی ہیں، بے زبانوں کی بددعائیں لگتی ہیں، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ان کی بددعائیں بھی لگتی ہیں، ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں، ان کی بددعائیں بھی لگتی ہیں، ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں۔ تو اس گوشت کا پہلا فائدہ ذرا غور سے سنیے گا۔ جو اس گوشت پہ 313 بار یا شہیدوں پڑھ کے بے زبانوں کو دے گا، تو پہلا فائدہ ہے کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں کیا بتا میں نے؟ بے زبانوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ شامل ہو جائے۔ فائدے ذرا سنتے جائیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناکہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے۔ عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، کان، آنکھ سے اندھا ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، یا زبان کینسر کی وجہ سے کسی وجہ سے کٹ جائے، یا بازو یا انگلی، یعنی اللہ پاک اس کے، جسے پرانے بابے کہتے تھے اللہ نور بازو سلامت رکھنا۔ نور بازو، نور سے مراد آنکھیں اور بازو سے مراد ہاتھ، پاؤں، جسم، اعضاء۔ جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے نور بازو سلامت رکھے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، اور اس برکت والے عمل کی تاثیر کمال ہے، اور بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اب تیسرا فائدہ سنیا، جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردوں کے بدلے اللہ اس گوشت کو، وہ گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف جسم میں کوئی تکلیف ہے
उस तकलीफ की नियत करके करेगा, अल्लाह उसके बदले वो तकलीफ ठीक कर देगा। और चौथा फायदा, अगर औरत बेऔलादी की नियत करके करेगी, या मां करे और बेटी और बेटों की औलाद की नियत करके करे कि मौला अभी ये जवान नहीं हुए या जवान हो गए हैं, शादियों के काबिल हैं या शादियां हो गई हैं, तो इनकी नस्लों को बेऔलादी के दाग से बचाना, अल्लाह उनको औलाद और उनकी नस्लों को औलाद से इंशाअल्लाह नवाजेगा। इतना जबरदस्त अमल है, इतना जबरदस्त अमल है। और अनोखा फायदा बता जो मुझे मिला, मिलने से मुराद जो मुझे सुनने में मिला, पढ़ने में मिला, इसका अनोखा फायदा वो ये है कि जो बंदा जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पे ये अमल करेगा, अल्लाह पाक उतना बड़े सोने का टुकड़ा उसे अता करेगा, उतना बड़ा। और दूसरी एक और बुजुर्ग साथ बैठे थे, उन्होंने ये बयान किया, दूसरे ने बयान किया, फरमाया कि उतना बड़ा अल्लाह उसको रिस्क उतना वसी अता फरमाएगा। इसका दूसरा माना यह है कि जरूरी नहीं सोने का डाला, सोने का टुकड़ा, सोने का पीस मिले, अल्लाह पाक उतना ज्यादा उसको वसी रिस्क अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। अगला फायदा सुने, और बहुत जबरदस्त फायदा है। जो शख्स इसको नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, नस्लों के नसीब और मुकद्दर करके नियत, नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती, अल्लाह उसके नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचाएंगे, तंगदस्ती से बचाएंगे। एक माई थी, खेत में काम कर रही थी और एक साइल आया मांगता हुआ, अफनुकुल हाल, उसने कहा कुछ दे दे। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसका खाना दरख्त के साथ बंधा हुआ था। वो कहने लगी ये खाना ले जा, मेरे पास यही है, आज भूखी रह जाऊंगी। वो खाना लेके चला गया, उसका बच्चा साथ सो रहा था। भेड़िया आया और उसने उसके बच्चे की गर्दन में मुंह डाला और मुंह चला गया, और उसने थोड़ा सा घसीटा भी सही, और औरत पीछे भागी और भेड़िया छोड़ के चला गया। और भेड़िया दूर जाके खड़ा हो गया और उसने जुबान हाल से बकायदा बोला, कहने लगा भेड़िया तूने एक भूखे को लुकमा दिया और तूने उसका मुंह भरा, अल्लाह ने मेरा लुकमा छीन के तुझे दे दिया। ये बच्चा मेरा लुकमा था और मेरे मुंह से इसे कोई नहीं छुड़ा सकता था। छोटा सा बच्चा था। आपको इल्म है छोटे से बच्चे को तो बड़े बड़े बिल्ले घसीट के ले जाते हैं। वाकयात कभी सुने किसी ने? मेरे पास आए, बड़े बिल्लों से भी बच्चे को बचाना। छोटा बच्चा महीने का, चंद दिनों का, बड़े बड़े बिल्ले उसको घसीट के ले जाते हैं, उसको चीर देते हैं और खा जाते हैं बच्चे को। तो भेड़िया तो इतना बड़ा भेड़िया होता है। जो ये गोश्त करेगा, लुकमा देगा, अल्लाह उसे आफतों के लुकमों से बचाएगा, मुसीबतों के लुकमों से बचाएगा, तकलीफों के लुकमों से बचाएगा, और उसे अल्लाह पाक रिस्क के लुक में हमेशा अता फरमाएगा। और वसअत के लुक में, रहमत के लुक में अल्लाह उसे हमेशा अता फरमाएगा। अजब फायदे हैं इसके, अजब कमालात है। इस दफा की कुर्बानी की ईद पे मेरी एक मिन्नत है, मैं फिर अर्ज करूंगा, जानवरों को शोहरत का हिस्सा न बना, और टीके और इंजेक्शन लगे जानवर न लेना। इतने मोटे कि फिक्री गिज़ाएं उसको इतना मोटा न बना सके। मेरी आपसे दरखास्त है, मेडिकल के एतबार से, सेहत के एतबार से अर्ज कर रहा हूं, तो ये भी मेरा शोबा है। टीके लगे, बड़े बड़े मोटे जानवर, इतने लथड़, इतने कि उनके गोश्त लटक रहे हैं, गोश्त लटक रहे हैं, और फिर बैठने में भी पाँव यूं करके बैठे, सीधा ना बैठ सके, इतना गोश्त न लेना ऐसा जानवर, मेरी मिन्नत है। और नॉर्मल सेहतमंद जानवर लेना। दूसरी मिन्नत है जानवरों की तस्वीरें, फोटो, शोहरत, उनको सड़कों पे लेके फिरना, उनका दिखावा करना, कहीं रब मुंह पे ना मारते। एक बुजुर्ग थे, जरा मेरी तरफ देखना, वो दुआ करके ना ऐसे हाथ मुंह पे, नमाज पढ़ के दुआ करके नहीं, नमाज पढ़ के ऐसे हाथ मुंह पे रख लेते थे। तो किसी ने पूछा हजरत क्यों? पर मैं, मुझे खतरा है ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, ये मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए। बस मेरी मिन्नत है आपसे। अगर कबूल हो गया तो मुसीबतें टल गई, बलाएं टल गई, तकलीफें दूर हो गई। अगर कबूल ना हुआ तो माल भी ज़ाय हुआ और गोश्त भी ज़ाय हुआ। एक तो इंजेक्शन लगे, और फैशनी जो जानवर है न करो कुर्बानियां, महंगे भी होते हैं और सेहत भी नहीं होती। अगर अभी आंखों से देखना है, ये जहां जहां मंडियां लगी हैं वहां जाके सिर्फ थोड़ी देर उस जगह बैठ जाए जहां जानवरों को चारा वगैरह करते हैं, वो जानवरों को टीके लगा रहे होते हैं। आंखों से मैंने भी देखा, किसने देखा आंखों से टीके, हाथ खड़े कर, ऊंचा हाथ खड़ा कर, इतने लोग तो मौजूद हैं।